اچھا سیرش یہ بتائیں کہ سوری یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہی ہیں بچوں کے حوالے سے, مجھے سمپل یہ بات بتائیں کہ آپ یہ جو تمام سسٹم ہے اسے چلانے کے لیے فنڈنگ کہاں سے لاتی ہیں؟ آپ تو خود ایک کالج میں جاب کر رہی ہیں, تو کیسے مینیج کرتی ہیں ان ساری چیزوں کو؟ سو یہ ہمیشہ سے جو اوبیسلی 2016 آنورڈز ہے وہ ہے کہ ہم لوگ رمضان میں ہم فنڈ ریز کرتے ہیں, اور جو ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ منتھلی بھی ہم اسپانسرشپس ہیں اور لائک اینول جو اسپانسرشپس ہیں, سو ہم لوگ وہ ڈائریکٹلی جو ہے جو فنڈز ریز کرتے ہیں اسی سے فریضہ پورے سال چلتا ہے. اور ہم لوگ انشاءاللہ جو ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ فریضہ ایوالو کر رہا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ جس بلڈنگ میں بھی آپ ہیں تو یہ تو رینٹ پہ یا آپ لوگ؟ جی رینٹ. اس کا کتنا رینٹ ہے؟ دیکھیں پچھلے سال میں نے اس کا رینٹ دیا تھا 17 lakhs. اس کی وجہ پورے سال کا, سوری 17 lakhs, ناٹ لائک آپ کہیں کہ 17 لاکھ نا. 17 لاکھ. اچھا 17 لاکھ نہیں 17 لاکھ کی کیا, 17 lakhs پورے سال کا. اور آپ نے دیکھی ہے بلڈنگ, اٹس لائک ا فل کیمپس, اور شکر الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ. اور اچھا ویسے کتنا خرچہ آ جاتا ہے تعلیم پر بچوں کا, ٹیچرز کی سیلریز ہیں جو ابھی بھی ہم لوگ جو اوبیسلی ہمیں تقریباً پورے سال کے لیے 50 lakhs منیمم, اچھا ود سیلریز اینڈ لائک جو بیسکس ہیں رینٹ. مگر اگر ہم اس میں ذرا تھوڑی سی چیزیں ذرا یونیفارمز اینڈ تھنگس زیادہ کچھ کریں تو پھر اوبیسلی 60 تک جاتا ہے. تو 50 میں جو ریز کرنا میرے لیے اسینشیل ہے. اینڈ دس ایئر وی ہیو ایکچولی ریچڈ, اللہ مدد کرے گا, بٹ دس ایئر وی ہیو ریچڈ 50% آف آور گول. اللہ کرے گا, آئی ایم جسٹ ہوپنگ اللہ میاں لائک ان لاسٹ ڈیز جو ہے نا وہ مطلب کر دے, سو دیٹ. میرے بھائی نے ایک چیز مجھے کہی تھی سبوک بھائی, جب میرے فادر ریزسٹنس شو کر رہے تھے کہ یہ تم اپنا کریئر تباہ کر رہی ہو, مطلب میں نے اس وقت جاب تو نہیں تھی, اینڈ تم یہ کر لو گی تو تم اپنے مستقبل میں نہیں دھیان دو گے. میرے بھائی نے انہوں نے کہا کہ اگر پاپا کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں تو میں انہیں کر کے دکھاؤں گی. یہ والا میرا وہ جو چیلنجنگ والا تھا. تو میرے بھائی نے کہا کہ تم کرو, بٹ ایک بات یاد رکھنا سیرش, ان کی امیدیں کو بلند کر کے یہ چیز یہ نہ ہو کہ تم ایک دو سال کے بعد تم کہو کہ اب تو میں بور ہو گئی, اب تو میں نے بند کرنا ہے. اینڈ وہ جو بات تھی ہیز آلویز بین اے گائیڈنگ فیکٹر فار می, اینڈ اور میں ہمیشہ مجھے خوف بھی آتا ہے اس بات سے. اور میں بہت خوش ہوں اس بار ہم نے ابھی کولیبریٹ کرنے, اجالا جو ہے شجا جو ہے میرے جونیئر روٹس میں جو تھے, ان کے ساتھ ہم اس بار ان کو راشن بیگس بھی بچوں کو جو ہر سال دیتے ہیں, ہم ہر سال دیتے ہیں, لیکن آئی ایم ویری ہیپی کیونکہ ہم ہر سال شروع رمضان میں دیتے ہیں کولیبریشن سے ہی. میں تو اس کے لیے فنڈ ریز نہیں کر سکتی, مطلب آئی نیڈ another 14 lakhs to cater to 150 families with 250 kids جو ہیں. So ہم like we do multiple things at Fariza. So fund raising رمضان سے ہوتی ہے, اینڈ ہم لوگوں کو ایک اسپانسرشپ فارم دیتے ہیں. if somebody is interested وہ کانٹیکٹ کرتا ہے فیس بک پیج کے تھرو, میرا نمبر وہاں پر ہے, تو وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں لائک فریضہ کے لیے. اچھا ویسے یہ آپ جو لیتے ہیں لوگوں سے فنڈنگ کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ لوگ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتے ہیں؟ ہاں, دو طریقے کار ہیں. سو ہم لوگ کیونکہ وہ چیز ایوالو ہوئی ہے نا, دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے کہ فریضہ کا گو فنڈ می ہے جو ہمارے دوست احباب باہر ہیں, کیونکہ ابھی بھی یہ چیز جو ہے نہ ڈونر کمیونٹی نہ کچھ ہے. سو ہمارے فرینڈ سرکل جو ہے وہ اپنے دوستوں سے زیادہ تر باہر ہیں, تو وہ گو فنڈ می فنڈ ریزر جو ہے وہ ہم لوگ وہ باہر. اور جو پاکستان والا چیز ہے وہ ایک ہم لوگوں نے سیپریٹ اس کے لیے اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے جو کہ اس میں فنڈنگ جاتی ہے. انشاءاللہ جب ہم اس سال ہم اس کو اپنے لنک میں بھی دے دیں گے, آپ نیچے لنک دیکھیں تو وہاں پر فلائر ہوگا, تو اس میں اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہوں گی, اکاؤنٹ ڈیٹیل بھی ہوں گے, اور نیچے آپ جا سکتے ہیں گو فنڈ می میں بھی, اگر گو فنڈ وہاں پر بھی اگر آپ باہر ہیں تو آپ گو فنڈ می میں کر سکتے ہیں, اگر آپ پاکستان. اچھا ویسے سرش میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ماشاءاللہ آپ دیکھنا آپ یہ کہانی سنا رہی ہیں اور آپ نے 3 بچوں سے سارا شروع کیا, اور ابھی ماشاءاللہ 200 سے اوپر بچے آپ کے پاس 220 جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, اور آپ اتنا کر رہی ہیں. اچھا اس سوسائٹی پر نا اتنا اعتراض کیا جاتا ہے, اتنا تنقید کی جاتی ہے, اتنے نشتر اس پر برسائے جاتے ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان پورے میں اتنے ویلفیئر کے کام ہو رہے ہیں. میں بھی افطاری میں نکلتا ہوں تو یہاں دیکھتا ہوں کہ ہزاروں لوگ تو صرف اسلام آباد میں لوگ کر رہے ہیں. تو پاکستانی جو ہے نا ایک بہت جنرس سلوٹ, بالکل ہاں سلوٹ کرنا چاہیے کہ یہ خیر کے کاموں میں دیکھیں پاکستان میں لاکھوں مساجد, لاکھوں امام بارگاہیں, چرچ, اچھا اس کے علاوہ ویلفیئر کے ادارے, اسپتال بڑے بڑے چل رہے ہیں سارے, اور یہ پاکستانی عوام سے چل رہے ہیں. اور پاکستانی عوام کو, اس قوم کو نا اتنا بدنام کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ قوم بہت ہی ہمت والی ہے. اس نے دہشت گردی دیکھی, اس نے فرقہ واریت دیکھی, اس نے غیر جمہوری رویے دیکھے, اس نے ہر طرح کی بدماشی سے ہی برداشت کی, اس کے باوجود یہ کھڑی ہے. اچھا سبوک بھائی, جو سب سے زیادہ بڑی بات ہے نا, سب سے بڑی بات ہے, آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کا وہ جو پہلا سال تھا, لگتا تھا کہ, اور مجھے بھی لگتا تھا یار دنیا تو اب بدل گئی,
شدلیاں تو پتہ نہیں اس وقت سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کبھی ہم اس چیز سے شروع میں جو وہ مایوسی تھی کہ کیا کبھی زندگی نارمل ہوگی. اس سال جب لوگوں کو جابس کی سیکیورٹی نہیں تھی, ہاں صحیح, سبوک بھائی اس سال بھی فریضہ نے فنڈ ریز کیا, لوگوں نے دیا. اور میں آپ کو بتاؤں اس سال تو میں نے پہلے میں یہ کرتی ہوں کہ میں ویسے سوری سر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, پرسوں میں ایک قطر کے یا کویت کے کوئی اسکالر تھے, ان کی بات سن رہا تھا, ان کا چھوٹا سا کلپ تھا. اچھا وہ پاکستانی جو اردو جو ہے نا وہ بیچ میں بول رہے تھے نا, کہتے ہیں کہ میں گیا کراچی میں اور پاکستان میں, کہتا ہے کہ اتنی غربت ہے, لوگوں کے گھر نہیں ہیں, وہ جو پلاسٹک کے نہیں ہیں وہ اس کے اندر وہ رہ رہے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں شیخ آؤ بریانی تو کھا کے جاؤ, شیخ آؤ بریانی تو کھا کے جاؤ. اچھا میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ فریضہ جیسے جو ادارے ہیں ان کو یہ پاکستانی عوام سپورٹ کرے گی, اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے اور ڈیلیور ہونا چاہیے. اور میں چاہوں گا کہ کیا فریضہ کا جو ماڈل ہے, کیونکہ آپ نے اس پہ بڑی محنت کی ہے, آپ نے پورا ایک اسٹرکچر کھڑا کیا ہے, اور آپ نے اس کے لیے کچھ اصول وضع کیے ہیں کہ پڑھانے کیسے ہیں, کیونکہ ادارہ قائم کرنا بڑی بات ہے, لیکن ادارے کو کسی بنیاد پہ کھڑا کرنا یہ اس سے بہت بڑی بات. اچھا سبوک بھائی, جو ادارے کی بنیاد جو میں بہت زیادہ جس چیز پہ فخر کرتی ہوں, میں نے اوبیسلی میں گورنمنٹ کالج میں پڑھاتی ہوں, میں نے باسز کو دیکھا بھی ہے جو آپ کے پرنسپلز ہوتے ہیں, میں نے اپنے جو حلقہ احباب کے باسز کو بھی دیکھا جب وہ ڈسکس کرتے ہیں. فریضہ کی اگر آپ ابھی بھی چلے جائیں اینڈ یو نو آپ فریضہ کی کسی ٹیچر کے منہ سے یہ نہیں سنیں گے کہ فریضہ کوئی نان ٹاکسک انوائرمنٹ ہے. میں نے انشور کیا ہے نو لیگ پلنگ, نو ٹاکسسٹی. یہاں سے جب بندہ کام کر کے جائے تو ایک خوش انسانی ویلیوز پر, ہاں, اور انہیں یہ پتا ہے کہ میم سیرش, کیونکہ اوبیسلی میں کالج میں تو میں کوآرڈینیشنز کافی دفعہ فون پہ بھی کر رہی ہوتی ہوں, انہیں پتا ہے کہ انہیں کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ مجھے میسج کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کبھی میسج ہوتا ہی نہیں ہے. میں جب جاتی ہوں یا وہ ویسے بتا دیتی ہیں کہ میم یہ بڑے وائٹ بورڈز نہیں چاہیے, بڑے چاہیے. ویسے سیرش بہت بڑی بات ہے, سیرش رہتی اسلام آباد میں ہے, اسکول اور پنڈی میں, پہلے جہاں رہتی تھی ادھر تو فریضہ قریب تھا, ادھر قریب تھا. تو مطلب کہ یہ بہت زیادہ لمبا کام ہے. آپ یقین مانیں کہ کئی بار میں خیر ایک بار گیا بھی ہوں فریضہ میں, لیکن پرانے والے فریضہ میں گیا. ہاں لیکن سبوک بھائی پرانا اور نیا جو ہے ایک ہی گلی میں. اچھا ایک ہی گلی میں, اور وہ خدا کی گلی. چلیں وہ ہاں وہ خدا کی گلی ہے, خدا کی گلی وہ خدا کی گلی ہے, کیونکہ جہاں پر لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ الخلق یار اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ اپنے کنبے کی نگہبانی اپنے خاص لوگوں کو دیتا ہے اور وہ اس پہ کام کرتے ہیں. تو بہت ہی شاندار اور بہت ہی زبردست کام ہے. آئی وش کہ ہم جیسے لوگ بھی اس میں شریک ہوں اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں. تو کیونکہ بہت ہی اہم باتیں آپ نے کی ہیں اور لوگوں نے بھی سن لی ہیں, اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سیرش کے ہاتھ مضبوط کرنا اصل میں اپنے ہاتھ مضبوط کرنا ہے. فریضہ کے ساتھ مدد کرنا, فریضہ کو سپورٹ کرنا, اصل میں آپ سوسائٹی کے اندر ویلیوز کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ سوسائٹی کے اندر ایسے لوگوں کو ان کی تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں کہ جو کل انہیں پتہ ہوگا کہ ہم کس حالت سے اٹھائے گئے تھے اور ہمیں کس طریقے سے تعلیم دی گئی تھی, اور یہ بچے جب کل میدان میں آئیں گے تو یہ خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ آئیں گے. اور سبوک بھائی ایکچولی فریضہ کا جو ویژن ہے نا وہ یہی ہے کہ جو آپ سوشل چینج لائیں بچوں کے تھرو, وہ اپنی کمیونٹیز میں ایک چینج فیکٹر ہو, چینج میں. ہاں لازمی, جب وہ بچے جب جائیں گے اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں. اور بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ جب شروع کیا تو اس خاتون کی ساس آ گئی کہ ہماری دوسرے جو بچے ہیں ان کو بھی پڑھائیں. تو مطلب ہے کہ یہ اس میں جیلسی تو ہمیں دکھائی دیتی ہے, لیکن سب سے خوبصورت کام یہ ہے کہ وہ پڑھانے کی بات کر رہی ہے کہ میرے بچوں کو بھی پڑھایا جائے. تو یہ جذبہ موجود ہے. تو آپ ان ساری بستیوں کو جن کے بارے میں آپ کو دیکھ کے کہتا ہے یار یہ سلمز ہیں, یہ کیا گندے لوگ رہ رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو ان کو بدلنے کی کبھی آپ نے کوشش نہیں کی. سیرش نے ان گندی گلیوں سے اور ان جھونپڑیوں سے گزرتے ہوئے کبھی ناک میں رومال نہیں رکھا, انہیں انسان سمجھا اور ان بچوں کو پکڑا اور انہیں آگے تعلیم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کے لیے کوششیں کی. تو بہت شکریہ سیرش آپ کا. مجھے آخر میں شہباز شریف صاحب یاد آ گیا ہیں. شہباز شریف صاحب وہ خیر ہم بچپن میں تقریریں جب کرتے تھے نا ایک شعر پڑھتے تھے نا آخر میں, تو شہباز شریف صاحب وہ شعر ہمیشہ پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا پھر جہاں سے چاہو گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. تو انشاءاللہ فریضہ کا جو چشمہ ہے وہ سب کو سیراب کرے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے فریضہ کے ساتھ سپورٹ کرنا ہے اور اپنی زکوٰۃ, اپنے صدقات, اپنے عطیات ان جگہوں پر دینے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کا پیسہ کہیں دہشت گردوں کے ہاتھ میں جا رہا ہو,
آپ کا پیسہ سوسائٹی کے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہو جو سوسائٹی کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا پیسہ، یہ آپ کا فرض ہے کہ ان جگہوں پر جانا چاہیے، ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے جس کے ذریعے معاشرے کے اندر خیر کے کام ہو رہے ہوں اور خیر برآمد ہو رہا ہو. ورنہ پھر ہمیں خدمت خلق کے نام پر دیے ہوئے پیسے کا بھی جواب دینا پڑے گا. تو بہت شکریہ سارے صاحب کا، اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی.